الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میری محترم خواتین و حضرات، یوسف علیہ السلام کے بھائی کئی دفعہ مصر گئے۔ پہلے غلہ لینے کے لیے گئے اور پھر دوبارہ انہوں نے بھائی کو لانے کی شرط لگا دی۔ والد سے بمشکل اجازت ملی، تدبیر بھی بتائی، تو بالآخر یہ مصر میں پہنچ گئے۔ یہ ان کے مصر کا دوسرا داخلہ تھا۔ اللہ فرماتے وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بنیامین جب وہاں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس، دوسرے بھائیوں سے الگ اپنے پاس خاص گھر اور خاص محل میں جگہ دی اور خاص جگہ پہ ٹھہرایا، اور بتا بھی دیا کہ میں تمہارا سکا بھائی یوسف ہوں، تم ان کی باتوں سے رنجیدہ اور پریشان نہ ہونا۔ انہوں نے میرے ساتھ بھی بہت کچھ کیا ہے، تمہارے ساتھ بھی بہت کچھ کیا ہوگا، پریشان نہیں ہونا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر اختیار کی کہ جس سے بنیامین کو اپنے پاس رکھا جا سکے۔ وہ تدبیر یہ اختیار کی کہ جب غلہ لے کر یہ قافلہ واپس جانے لگا تو یوسف علیہ السلام کے کہنے پر ان کے کارندوں نے وہ پیمانہ جس سے غلہ ناپ کے ڈالتے تھے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کے اس غلہ کے بوروں کے اندر چھپا دیا۔ جب یہ قافلہ اپنا سامان لے کر لوٹنے لگا، ابھی تھوڑی ہی دور نکلا تھا، چند قدم چلے تھے، تو پیچھے سے ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اے قافلے والا، تم چور ہو۔ انہوں نے پوچھا تمہاری کیا چیز چوری ہو گئی؟ کہنے لگے کہ ہمارا وہ برتن چوری ہو گیا جس سے ہم لوگوں کو غلہ پیمائش کر کے دیتے ہیں۔ اب تلاشی ہوگی اور سب کی تلاشی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا ہم چور نہیں ہیں۔ تو اعلان کرنے والوں نے پوچھا ٹھیک ہے تم چور نہیں ہو، ہم تلاشی لیں گے، اگر چوری ثابت ہو گئی اور تم جھوٹے ثابت ہوئے تو پھر سزا کیا ہوگی؟ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہوگی کہ جس سے چوری مل جائے، جس سے چوری نکل آئے، وہ بندہ ہی اس کا ہو جائے گا جس کی چوری کی گئی ہے، یعنی اسی روک لیا جائے گا۔ کیونکہ حضرت یعقوب یعنی ہمارے والد کی شریعت میں یہی حکم تھا کہ جو چوری کرتا ہے جب اس سے چوری ثابت ہو جاتی ہے تو جس کی چوری ہوتی ہے وہ اسی کا غلام ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو پہلے دوسرے بھائیوں کی تلاشی لی گئی، کسی کے سامان سے کچھ نہ نکلا۔ پھر آخر میں بنیامین کے سامان کو کھولا گیا تو وہ پیالہ برآمد ہو گیا۔ تو یہ ماجرا دیکھ کر بھائی کہنے لگے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ بنیامین نے یہ کوئی چوری کی ہے پہلی دفعہ، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا تھا۔ یہ عجیب بات کہہ دی انہوں نے، اور وہ بات کیا تھی وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف چوری کی نسبت جو بھائیوں نے کی وہ واقعہ یوں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں اپنی پھوپھی کی پرورش میں تھے۔ جب وہ کچھ بڑے ہو گئے، یعقوب علیہ السلام نے انہیں واپس لینے کے لیے کہا کہ اب یہ بڑا ہو گیا ہے، ہمارے پاس واپس بھیج دو۔ تو پھوپھی کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت ہو گئی تھی، وہ چاہتی تھی کہ یہ میرے ہی پاس رہے، اور اس کا کوئی طریقہ بھی نہیں تھا، اور یعقوب علیہ السلام کا مطالبہ یہ تھا کہ اس کو ہمارے پاس بھیج دیا جائے۔ تو پھوپھی نے ایک تدبیر اختیار کی تھی کہ ایک کپڑا ان کی قمیص کے نیچے سے ان کی کمر پہ باندھ دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم نہیں مانتے اس کو لے جاؤ۔ لیکن جب اس کو وہ لے کر جانے لگے یا لے کر چلے گئے تو شور مچا دیا گیا کہ ہمارا ایک کپڑا گم ہو گیا ہے، ہمارا ایک کپڑا گم ہو گیا ہے، تلاش کیا جائے۔ ادھر تلاش کیا، ادھر تلاش کیا، تلاش کرتے کرتے جب دیکھا تو وہ یوسف علیہ السلام جو اس وقت بچے تھے انہی کے قمیض کے نیچے وہ کپڑا بندھا ہوا تھا۔ تو پھوپھی کہنے لگی دیکھو اس نے میری چوری کی ہے، لہٰذا اب ہماری شریعت کے مطابق یہ میرے پاس ہی رہے گا۔ تو یہ وہ واقعہ تھا
جس کی طرف بھائیوں نے چوری کی نسبت کی کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائیوں نے بھی چوری کی تھی، حالانکہ نہ یہ چوری تھی نہ وہ چوری تھی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، انسان سوچتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سارا حیلہ کیوں کیا کہ خود ہی وہ برتن کو چھپوا دیا، خود ہی اعلان کیا، پھر خود ہی تلاشی لی، جس میں بھائیوں کو شرمندگی اٹھانی پڑی، اور جو ہے کیا کہتے ہیں کئی سارے مسائل پیش آئے۔ عجیب سی بات ہے، ایسا کیوں کیا؟ یہ بات ہمارے بھی ذہن میں آتی ہے، سب کے ذہن میں آتی ہے، لیکن اگر کوئی قرآن پڑھتا اور سمجھتا تو یہ اشکال پیدا نہ ہوتا۔ اسی آیت کے بالکل آخر میں متصل اللہ فرماتے ہیں کَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف، یہ تدبیر حضرت یوسف کو ہم نے سکھائی تھی، اس لیے کسی کو عقلی گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف، یہ تدبیر ہم نے سکھائی تھی۔ اس لیے شریعت اسلام کے اندر بہت سے معاملات کے اندر تدبیر اور حیلہ اختیار کرنا جو خلاف شرع نہ ہو، جس سے لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں، تو اس کی اجازت ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں جو ہے کامل دین سیکھ کر، سمجھ کر، عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔